اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جس کے اندر فیصل ووڈا اور ایک اور ایم کے جو تھے، وہ کیا نام ہے اس کا، مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے تقاریر کی تھیں عدلیہ کے ججز کے خلاف، پریس کانفرنسیں کی تھیں اور اس کے اوپر انہوں نے معافی طلب کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا معافی طلب کرنا درست عمل نہیں تھا۔ وہ معافیاں جو تھیں وہ ایک رد عمل میں آئیں۔ وہ جو انہوں نے تقاریر کی تھیں، وہ جناب عطر من اللہ صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے جو غیر محتاط ریمارکس دیے تھے اور ان کو کسی کی پراکسی یا ٹاؤٹ کہا تھا، یہ الفاظ یہ سارے یوتھڑوں کے پاس ایک ہی جگہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو انہیں کہا تھا اس کے اوپر جو تھا انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس مور اوور تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن فیصل ووڈا کی تو اسی کے اوپر آئی تھی۔ کیوں آئی تھی؟ جج صاحب نے ریمارکس کیوں دیے تھے؟ کیونکہ پہلی تقریر ہوئی تھی فیصل ووڈا کی طرف سے، پریس کانفرنس ہوئی تھی فیصل ووڈا کی طرف سے، پریس کانفرنس میں ریمارکس کیوں دیے گئے تھے؟ ججوں کی بادمالیاں جو ہیں وہ جس طرح وہ کھل کے آئین اور قانون کا مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے، اس کے اوپر آ گئی تھی۔ دیکھیں اس کا حل ہے ایک، لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور انہوں نے معافی جو تھی، انکنڈیشنل اپالوجی ان دونوں اصحاب کی قبول کر لی، اور انہوں نے کہا جی جن ٹی وی چینلوں نے نشر کی تھی ان کو نوٹس جاری کریں، وہ ان کے مالکان ذاتی طور پہ کیوں پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے آگے اس کے اوپر معافی کیوں نہیں مانگی۔ وہ بھی معافی مانگ لیں گے اگلی دفعہ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ تمام میڈیا کو، جس طرح کا میڈیا وجود میں آ گیا، اب دیکھیے میں جس بچے سے NLE سے ایڈیٹنگ کرواتا ہوں، اس کا کیریئر پچھلے 10 سال کے اندر یا 12 سال کے اندر یا 14 سال کے اندر پچھلے میں شروع ہوا ہے۔ اس کی ٹیوننگ ایسی ہو گئی ہے، اگر میں اسے پٹ کے بھی مر جاؤں کہ پاکستان کا پورا نقشہ تم نے دکھانا ہے یار، جس میں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے وہ نہیں لگائے گا، مر جائے گا، نوکری سے نکل جائے گا، پاکستان کا پورا نقشہ نہیں لگائے گا، یہ اس کی ٹیوننگ ہو چکی ہے۔ میں اگر چیخ کے بھی مر جاؤں، گالیاں بکیاں میں نے، ننگی گالیاں بکیاں اس کو، کہ یار یہ پاکستان کا ادھورا جھنڈا دکھانا یہ قانوناً پاکستان کے اندر جرم ہے، لیکن وہ پھر وہی لگا دے گا، ڈھونڈ کے وہی لگا دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تربیت جس ماحول کے اندر ہوئی ہے وہ گوگل کرتا ہے، اور گوگل کے اندر چونکہ اہتمام کے ساتھ وہ نقشہ رکھا ہوا ہے انڈینز نے، وہ اس کو اٹھا کے لگا دیتا ہے۔ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح ججز بھی ٹیون ہو چکے ہوئے ہیں۔ سر آپ غور فرمائیے، آپ تو آئسولیشن میں رہے ہیں نا، تو حضور والا دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حقیقت آپ نہیں مان رہے، جو حقیقت حکومت نہیں مان رہی، جو حقیقت فوج نہیں مان رہی، اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی، وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا افریت اپنی پوری جوانی کو پہنچ چکا ہوا ہے اور مزید بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس افریت کے ذریعے اس وقت پاکستان کی گورننس کنٹرول ہو رہی ہے، پاکستان کا دفاع کنٹرول ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست کنٹرول ہو رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کنٹرول ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہیں۔ ہر شخص چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے وزیر اعظم آف پاکستان تک، اور DG نیب سے لے کے DG ISI تک، اور CEO ریلوے سے لے کے اور CEO وابڈا تک، سارے اس بات سے ڈرے یرکے اور سہمے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے دفاتر کے اندر کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بکواسیات واہیات نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس اس افریت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ بھی حضور والا اسی افریت سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت آپ عدالت میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس پہ آ جائیے کہ وہ کیوں ہوا۔ دنیا کے اندر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، جج جو ہے وہ نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔
لیکن یہ کسی ثاقب نثار نے یہ گندی روایت، گندی جسارت شروع کی تھی، اور ابھی بھی جب آپ فل کوٹ کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں ثاقب نثار کی گندی اولادیں، غلیظ اولادیں بیٹھی ہوئی وہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو روایت ثاقب نثار شروع کر گیا ہوا ہے۔ کسی کی عزت اچھال دینی ہے، کسی کی پگڑی اچھال لینی ہے، کسی پہ الزام لگا لینا ہے، اور اخیر میں بلیک میلنگ کے ذریعے اس سے پیسے نکلوانے ہیں ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر، جس کا آج تک نہیں پتا چلا کہاں گیا۔ ڈیم فنڈ کا پتا نہیں ہے وہ کہاں گیا، نہ اس کا آڈٹ ہوا ہے۔ وہ ایک جو قصوری صاحبہ تھی، فوزیہ قصوری کا نام تھا ان کا، وہ کینیڈا کی ایک ڈونیشن کے بارے میں آخری وقت تک چیختی رہی، پھر چپ کر گئی کہ اتنے اتنے پیسے ملے سن، ادھر نظر ہی نہیں آئے کتنے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیم فنڈ کے کھانے والا وہ حرام خور ثاقب نثار جو ہے، اس نے وہ روایت شروع کی تھی۔ گلزاری لال نے اس کو آگے بڑھایا، یہ بک بک کرتے تھے عدالت میں بیٹھ کے اور اس سے ہیڈ لائن بناتے تھے۔ ان سب کے ثاقب نثار جو ہے، اس کا صدیق جان آفیشیل یوٹیوبر تھا۔ ثاقب نثار کراچی جاتا تھا، یہ کراچی پہنچتا تھا فلائی کر کے، وہ لاہور آتا تھا، یہ لاہور آتا تھا موٹر وے کے ذریعے، یہاں پہ 5 سٹار میں ٹھہرا ہوتا تھا۔ کون ٹھہراتا تھا ان کو؟ سر ذرا پتا تو کرائیں۔ نہیں کروا سکتے نا، نہیں ہمت نا، سوشل میڈیا سے ڈر لگتا ہے نا، تو پھر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے سب سے پہلے۔ سر آپ غلط سمت میں چل پڑے، آپ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے کہ جج جو ہے وہ کسی کے اوپر ذاتی طور پہ لان تان نہیں کر سکتا۔ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے اس کی زبان کے اوپر کوئی تو بریک ہونی چاہیے، وہ جس کو جو مرضی چاہے کہہ دے وہاں پہ بیٹھ کے، وہ نہیں کر سکتا۔ سر پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی بال بائی بال کومنٹری نہیں ہوتی عدالتی احکامات کے اوپر، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک درخواست جو ہے وہ جج کے سامنے پلیس نہیں ہو جاتی اور جج اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آرڈر قبول کرنے کا، سماعت کے لیے منظور کرنے کا یا مسترد کرنے کا جاری نہیں کر دیتا، دنیا کی کسی ملک کے اندر یہ رپورٹنگ نہیں ہوتی۔ اور پچھلے دنوں اس کے اوپر پیمرا نے نوٹس کیا، جناب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، آپ نے پیمرا کی بےزتی کی اور اڑا کے رکھ دیا۔ یہ انٹرنیشنل نارمز آف رپورٹنگ ہے، اور ان بلیک میلرز کے ہاتھوں میں جنہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، اس کے ارد گرد فائر وال لگانے کے لیے، اس کے ارد گرد 150-200 ڈبو باندھنے کے لیے ٹی وی چینل لانچ کیا ہے، یہ ان کے ہاتھ کے اندر بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کی کوئی جھلک دیکھنی ہو تو اس لڑائی کی فوٹیج منگوا لیجئے جو جیو اور دنیا کے درمیان ہوئی تھی۔ چلیں وہ تو پرانی بات ہے، جس طرح دونوں نے ایک دوسرے کے گندے کپڑے، میاں عامر نے میر شکیل الرحمان کے گندے کپڑے اور میر شکیل الرحمان نے میاں عامر کی گندی اوقات جو تھی وہ دکھائی تھی۔ CD 70 سے شروع ہوا تھا کہ میرا باپ تو جنگ کا مالک تھا، تو سرگوتے سے CD 70 پہ آیا، یہاں سے شروع ہوا تھا وہ۔ پھر تو 2 دن تک دونوں نے ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھوئے تھے، پھر اسی طبقہ اشرافیہ میں سے لوگوں نے دونوں کی صلح کروائی تھی، تو یہ گند اچھلنا بند ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو علیم خان نے جب سما خریدا تھا، اس کی لڑائی ہوئی تھی پھر میاں عامر کے ساتھ۔ سارے لڑائیوں کے اندر میاں عامر صاحب کامن فیکٹر آپ کو نظر آئیں گے، اور بھی جن سے لڑائی ہوئی ہیں وہ ایروگنٹ بہت ہے نا، میں تو خدا ہوں، میرے بارے میں تو کوئی نہ بولے، اور رضوان وزیر بولے تو اسے جینے کا حق نہیں ہے، اسے نوکری کرنے کا حق نہیں ہے، میں پہنچ جاؤں گا اسے نوکری سے نکلوانے کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹھیک ہے سر۔ دوسری لڑائی سما کی اور دنیا کی تھی، اس کے فوٹیج منگوا لیجیے، یہ تو 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ دونوں کی آپس میں بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھوئے تھے۔ انہوں نے ٹی وی چینل اس کام کے لیے بنائے ہیں، انہوں نے آپ کے اور میرے لیے انفارمیشن کے لیے تھوڑی بنائے ہیں۔ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی ہے۔ تو دوسری سائڈ یہ بال بائی بال کومنٹری جو ہے، یہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے یہ سیٹھ جو ہے یہ بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ رکھنا چاہتا ہے کہ مقدمے کو جہاں سے چاہا مرضی موڑ دیا۔ آج بھی آپ یہ جتنے بھی یوتھڑ یوٹیوبرز ہیں یا جتنے بھی یوتھڑ ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیجئے، آپ عدالت میں کیا کہہ رہے تھے آج کے مقدمے میں، اور وہ باہر بیٹھے کیا ٹویٹ کر رہے تھے۔ مطلب آپ نے دونوں کی معافی قبول کی اور 26 کو نوٹس جاری کر دیا، 26 میڈیا مالکان کو جنہوں نے یہ پریس کانفرنس لائیو نشر کی تھی۔ تو ذرا ان کے ٹویٹس پڑھ لیجئے۔ لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پیسے اربوں روپے کیوں لگائے ہیں؟ انہوں نے یہ پیسے اربوں روپے اس لیے لگائے ہیں کہ انہیں کسی نے یہ جھانسا دیا تھا کہ یہ بہت بڑے جو ہیں وہ ہیں چیزیں ہیں، یہ بہت افیکٹو چیزیں ہیں، اور آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں اور دیکھیں اس کو ہم نے کس طرح مادر پدر آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ بتانے والے ان کو فیض حمید صاحب تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فیض حمید صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ دیکھو انسٹرومنٹ خرید لو، وہ تو اللہ خیر صلی اللہ، تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر انہوں نے تو اپنے لیے ایک سیکیورٹی انسٹرومنٹ لگانا تھا نا، سیکیور کرنے کے لیے ان کو یہ سودا بیچا گیا تھا۔ یہاں پہ جیسے ہر فرد کے پوسٹ پہ آنے کے بعد پالیسی بدل جاتی ہے، تو یہ پالیسی بھی بدل گئی۔ تو یہ انہوں نے ان کو بیسیکلی یہ سودا بیچا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے سودا خریدا ہے وہ اس سے کم کے اوپر تو آمادہ نہیں ہوں گے نا سر۔ تو اس لیے ان کو بڑی ٹھیک ٹھاک ریگولیٹری زنجیریں ڈالنا پڑیں گی، ورنہ انہوں نے تو یہ وہی والا ہے نا، وہ ایک خان صاحب نے میلے میں برفی سمجھ کے ایک صابن خرید لیا، تو کسی آپ جیسے عقل مند نے اسے کہا خان صاحب یہ تو صابن ہے، اس نے کہا کچھ اب تو خرید لیا، اب تو کہنا پڑے گا۔ تو یہ سر یہ اب انہوں نے چونکہ میڈیا لے لیا ہے بلیک میل کرنے کے لیے پورے معاشرے کو، تو انہوں نے آپ کو اور ہمیں اور سب قوم کو بلیک میل کرنا ہے، تو اس لیے ان کو جانے دیا جائے، خدا رہا اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال دیجیے۔ جب پیمرا نے یہ کہا کہ دنیا بھر کے اندر کورٹ رپورٹنگ ایسی ہوتی ہے، آپ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، میں کورٹ رپورٹر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس کی حساسیت کا اندازہ ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک عدالت کے احکامات اس درخواست کے اوپر نہ آ جائیں تب تک اس درخواست کی رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، عدالت کی کارروائی کی بال ٹو بال کمنٹری نہیں نشر کر سکتے، آپ اندر بیٹھ کے آپ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، موبائل کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ عدالت سے باہر نکلیں وقفے کے دوران یا پروسیڈنگ ختم ہونے کے بعد، آ کے اپنے ٹی وی چینل کو جو مرضی رپورٹ دیں، لیکن عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے آپ لمحہ بلمحہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا، اور ان تمام ٹی وی چینلوں کو بخوبی پتا ہے، کیونکہ ان سب نے برطانیہ کی عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے بھگتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے اپیئر ہوئے ہیں، جرمانے دیے ہیں۔ ARY 2 دفعہ بند ہوا ہے UK کے اندر اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہی امام ہے نا، یہ ساری غلاظت کا امام جو ہے، وہ سونے کا تاجر جو ہے وہ ہے، اس ساری غلاظت کی امامت انہوں نے فرمائی ہے۔ تو میری دست بستہ، میری تو رسائی نہیں ہے، مجھے تو جب تک آپ نوٹس بھیج کے طلب نہیں فرمائیں گے تو میں حاضر ہو کے یہ خدمات عرضداشت آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اپنے ویلاگ کے ذریعے ضروری ہے، جب تک میڈیا کی رپورٹنگ کے حوالے سے یہ ریگولیشنز عدالت جاری نہیں کرتی، اور جب تک ججز کے عدالت کے اندر آبزرویشن دینے، ہیڈ لائن بنوانے، ٹکر چلانے کے اوپر پابندی نہیں لگتی، پاکستان اس غلاظت سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ غلاظت ثاقب نثار نے شروع کی تھی، اور یہ غلاظت عدالت کے اندر سے ہی وائنڈ اپ ہوگی، ورنہ ثاقب نثار کی نجائز اولادیں اس کو کوہ ہمالیہ سے بھی بلند جگہ پہ پہنچا کے گھروں کو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔